اسامہ ہاتھ سے تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی مائرہ کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اسی تیز رفتاری میں وہ مرکزی سڑک تک چلا آیا۔ آہستہ چلائیں پلیز، مائرہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ اپنی گندی زبان بند رکھو ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا آج، وہ درستی سے بولا۔ مائرہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنے شور کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ اسی لمحے اسامہ کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے دائیں کان میں لگے ایئرپورٹ کا بٹن دبایا۔ دوسری جانب اسپتال لیبارٹری کا ایک انتظامی عہدیدار تھا جس سے گزشتہ چند دنوں میں اسامہ کی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ کدھر ہو تم؟ عارف نے چھوٹتے ہی کہا۔ گھر جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اس نے بتایا۔ رپورٹ آ گئی ہے، عارف نے سرگوشی میں بتایا۔ اسے ذاتی طور پر ماہین کی موت کا بہت افسوس تھا، اس لیے اسپتال انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ رپورٹ کے اجراء سے پہلے اسے فون کر دیا تھا۔ کیا رپورٹ آئی ہے؟ اسامہ کا پورا بدن ہی یکلخت سنسن آ گیا۔ بچی کی موت نارمل نہیں ہے، اس کا سانس روک کر گردن کے قریب کوئی محسوس حرک دبائی گئی ہے۔ اس کے انکشاف سے اسامہ کو جھٹکا لگا۔ گردن کے قریب محسوس رکھ، اس کے ہونٹوں نے بے آواز سرگوشی کی۔ ذہن میں یکدم ہی ایک کوندا لپکا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سر دائیں بائیں جھٹکا۔ دھیان آس پاس موجود ٹریفک سے بالکل ہی ہٹ گیا تھا۔ اسامہ بریک لگائیے، مائرہ ایک شاذور گاڑی تیزی سے اپنے سمت آتے دے کر چلائی۔ اسامہ نے ہڑبڑا کر بریک دبا دیے۔ اگلے ہی لمحے اس کی رنگت سرسوں مائل ہو گئی۔ بریکس فیل ہیں، اس نے بر وقت کہا۔ شاذور سے ان کی گاڑی ٹکرا چکی تھی۔ اگلے چند لمحے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ شاذور کے بعد اسامہ کی گاڑی ایک پک اپ سے ٹکرا گئی۔ تصادم خطرناک تھا۔ گاڑی دائیں رخ پر الٹ کر سڑک پر رگڑ کھانے لگی۔ ونڈ اسکرین کرچی کرچی ہو کر ان کے چہروں، آنکھوں اور بدن میں پیوست ہو چکے تھے۔ یا اللہ، بس تھوڑی سی مہلت دے دینا مجھے، بس تھوڑی سی مہلت، اپنی ماں اور بہن کو بچا لوں میں کسی طرح، اسامہ نے تڑپ کر دعا کی۔ سڑک پر گاڑی کی حرکت رکتے ہوئے اسامہ کسی طرح گھسیٹتا ہوا باہر نکلا اور خون اگلتے وجود کو سنبھالتے مائرہ کی نشست کی جانب چلا گیا۔ مائرہ کا چہرہ کچوں کی وجہ سے بھیانک تاثر دے رہا تھا۔ اس کی ساکت آنکھوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اسامہ نے اس کا ہینڈ بیگ نکالا اور موبائل فون ڈھونڈنے لگا۔ اس سے مائرہ کا موبائل کے ہر پاس ورڈ کا علم تھا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا اور ایک نمبر تلاش کرنے کے بعد ڈوبتی آواز میں صوتی پیغام بھیج دیا۔ پیغام بھیجتے ہی اسے اپنا بدن بے جان ہوتا محسوس ہونے لگا۔ گاڑی کے آس پاس اب کئی افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ چند ایک نے تباہ شدہ گاڑی کی ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی۔ اسامہ نے دھندلاتی بصارت سے اس صوتی پیغام کی جانب دیکھا جہاں تک ابھی نیلے نشانات ظاہر نہ ہوئے تھے۔ اس کے حواس پر دھند چھانے لگی۔ اسی لمحہ اس نے ایک شخص کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ اسپتال، فون، ایمبولینس۔ اسامہ کی آواز ڈوب رہی تھی۔ وہ شخص ہمدردانہ آواز میں آگے بڑھا اور بڑی صفائی سے مائرہ کا فون اپنی جیب میں منتقل کر لیا۔ اسامہ بے بسی سے کرہ کر رہ گیا۔ یا اللہ، میری بہن اور میری ماں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، اسامہ نے خرخراتی سانسوں سے دعا کی۔ اگلے ہی پل اس کی گردن ایک جانب ڈلک گئی۔ اسامہ اور مائرہ کی موت کے بعد وہ بے حد پرسکون تھا، لیکن حیران کن طور پر اسے کلی مسرت حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک واقعے کے بعد شدید مضطرب ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بڑبڑایا، میرا کھیل برباد ہو جائے گا، میں اسٹیج پر ایسی بربادی بلا کیسے افورڈ کر سکتا ہوں۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے ڈلنے لگا، ذہن بے طرح نئی صورتحال پر الجھا ہوا تھا۔ میری وائف کی طبیعت اب کیسی ہے؟ شاہد نے ڈاکٹر سے استفسار کیا۔ اسامہ اور مائرہ کی حادثاتی موت کو 3 روز بیت چکے تھے۔ سمرین پر یہ خبر کسی بجلی کی طرح گری تھی۔ اس کا اعصابی نظام بری طرح متاثر ہوا تھا۔ کافی بہتری ہوئی ہے، امید ہے جلد سمجھ جائیں گی، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں جواب دیا۔ اور میری مدر ان لا؟ شاہد نے پوچھا۔ میں 1 روز میں ڈسچارج ہو جائیں گی، شاہد نے ہونٹ بھیج کر اسبات میں سر ہلایا اور اپنے موبائل سے ایک نمبر پر مختصر سا پیغام بھیج دیا۔ اس کا چہرہ سخت تشویش زدہ تھا۔ کچھ دیر گہری سوچ میں غرق رہنے کے بعد وہ سمرین کے وارڈ میں چلا گیا۔ اسے اپنی شریک حیات کی صحت کے متعلق حقیقتاً بہت سے تحفظات لائق تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اس نے نقاہت سے آنکھیں موندے لیٹی سمرین کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہوں، اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ امی کیسی ہیں؟ اس نے بےتابی سے دریافت کیا۔ انہیں جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا، شاہد نے بتایا۔ اسامہ اور مائرہ کے بارے میں پوچھتی تو ہوں گی؟ سمرین کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ ہاں، ظاہری سی بات ہے، شاہد نے گہری سانس لی۔ تو پھر کیا بتایا ہے انہیں؟ اس کے آنسو چھلکے۔ سچ تو نہیں بتایا جا سکتا، بہرحال ابھی ٹالا ہوا ہے کسی طرح۔ ڈاکٹر نے انجیکشنز اور میڈیسن کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ماہین کی ڈیڈ باڈی کا کیا ہوا؟ اس نے بڑے بوجھل دل سے پوچھا۔ اس کی بھی تدفین ان کے ساتھ ہی ہو گئی ہے، اللہ کو بس یہی منظور تھا۔ میرا ہنستا بستا گھر، سب کچھ برباد ہو گیا، یقین ہی نہیں آتا چند ہفتوں میں یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شاید جلدی سے آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لی۔ ریلیکس ہو جاؤ پلیز، دوبارہ طبیعت خراب ہو گئی تو آنٹی کو کیسے سنبھالو گے؟ شاہد نے چند گولیاں اس کی جانب بڑھائیں اور گلاس میں پانی بھرنے لگا۔ یہ کھا لو، سکون ملے گا تمہیں۔ سکون اب کہاں؟ کس کس کا چہرہ بلاؤں، کس کس کی موت سے نظریں چراؤں؟ وہ آزردگی کی انتہا تک پہنچ چکی تھی۔ شاید اس کا ہاتھ تھپکنے لگا۔ اگلے چند لمحوں میں سمرین کے اعصاب ہاتھ سے پرسکون ہو چکے تھے۔ کچھ دیر اور گزری تو کمرے میں ایک ادھیڑ عمر فربی مائل بدن کا ایک حامل طویل قامت شخص چلا آیا۔ یہ کون؟ سمرین نے الجھ کر شوہر کی جانب دیکھا۔ تمہاری کاؤنسلنگ کے لیے بھیجا ہے اسپتال والوں نے انہیں، اس سچویشن میں صرف میڈیسن سے کام نہیں چل سکتا، شاہد نے نرمی سے کہا۔ کہتی ہیں آپ مسز شاہد؟ ادھیڑ عمر نے ملامت سے پوچھا۔ اس کا چہرہ شدید مسحور کن تھا۔ سمرین نے اس کی جانب دیکھا اور اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں سکی۔ ادھیڑ عمر
واجد کے حفیف اشارے پر شاہد نے کمرے کی کھڑکیوں کے پردے برابر کر دی۔ آپ میری آنکھوں میں دیکھ رہی ہیں مس شاہد؟ اس نے محسوس انداز میں کہا۔ جی ہاں دیکھ رہی ہوں، سمرین نے جواب دیا۔ اسے اپنے اعصاب شدید پرسکون محسوس ہوئے اور گہرائی میں جھانک رہی ہوں، مسار زدہ تھی دے رہا ہے آپ کو ایک سفید اور سرمئی دھند۔ اس دھند کے پار چلی جائیے، ہاسپٹل کا یہ کمرہ، علاج، مسائل سب بھول جائیے، میں اس دھند کے پار ہوں۔ وہ مزید سحر زدہ ہوئی۔ کیا محسوس کر رہی ہیں آپ وہاں؟ سکون، خاموشی، تنہائی۔ اب اپنے ذہن کو آزاد چھوڑیے، بالکل آزاد۔ آنکھیں بند رکھیں، میں ایسا ہی کروں گی۔ آپ کو وہاں کون دکھائی دے رہا ہے؟ سمرین عابد۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کون ہے وہ؟ واجد نے سنبھل کر پوچھا۔ وہ سمر ہے، سمر عابد۔ کون سمر؟ کیسا دکھتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ سمر تو سمر ہے، میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے، اس نے سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، وہ ایک خوبصورت اور بااعتماد لڑکا ہے، وہ ہر اس جگہ موجود ہوتا ہے جہاں میں ہوتی ہوں۔ سمرین کے اس انکشاف پر واجد لمحے بار کے لیے خاموش ہوا۔ اپنا لہجہ مزید سحر انگیز بناتے ہوئے بولا، آپ کو سفید اور سرمئی دھند دکھائی دے رہی ہے نا سمرین؟ جی ہاں۔ اس دھند کے تھوڑا اور پار چلی جائیے، اس مقام پر جہاں سمر سے آپ پہلی بار ملی تھی، اس دھند میں دماغ کا ایک خانہ کھلا رکھو اور وہ مجھے سب بتاؤ جیسے کمنٹری کی جاتی ہے۔ واجد کا لہجہ گمبھیر ہوتا چلا گیا۔ سمرین کے ہاتھ پاؤں مزید ڈھیلے ہو گئے۔ میں دھند میں تھوڑا اور آگے جا رہی ہوں، مجھے سب کچھ واضح نظر آ رہا ہے۔ میری عمر وہاں 6 سال ہے، میں نے سرخ پھولوں کا ایک فراق پہنا ہوا ہے، فراق کی لمبائی گھٹنوں تک ہے، یہ فراق مجھے پسند ہے۔ شام ابو دفتر سے لے کر آئے ہیں، میں نے ہمیشہ کی طرح انہیں سلام کیا، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ اسی وقت امی پانی کا گلاس لے کر آئی، ابو نے انہیں بھی غصے سے دیکھا اور کہنے لگے، تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا احمق عورت؟ میں نے کیا کر دیا ہے؟ امی نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ اسے کیسے کپڑے پہنا رکھے ہیں؟ اب عمر ہی کیا ہے یہ فراق پہننے کی؟ شلوار پہنایا کرو اور ساتھ دوپٹہ اوڑھنا بھی سکھا دو، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ ڈنگ سی قمیض پہنا دو۔ اگر آئندہ مجھے یہ ایسے لباس میں نظر آئی تو اس کی ٹانگیں بعد میں پہلے تمہاری توڑ دوں گا، ابو نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ غصے کے اتنے تیز تھے یا کبھی کبھی موڈ میں آتے تھے؟ واجد نے اگلا سوال کیا۔ میں نے تو ہوش سنبھالتے ہی نہیں ایسا دیکھا تھا، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر غصہ کرنے والے، کوئی بات ناپسند آنے پر ہاتھ تک اٹھا دینے والے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ وہ ایسے کیوں تھے؟ واجد نے ملائمت سے پوچھا۔ بہت عرصہ پہلے میں ان کا رویہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، پھر بلوغت تک پہنچنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس رویے کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ تھا، سالوں سے نسلوں سے چلے آنے والا مائنڈ سیٹ۔ وہ 80 کی دہائی کا اختتامی دور تھا، اس وقت اقتدار کی پاسداری بڑی سختی سے کی جاتی تھی۔ اس وقت جو والدین بچوں کے لیے جتنے زیادہ سخت اور ذہنی طور پر دور ہوتے، وہ اتنا ہی خود کو کامیاب تصور کرتے تھے۔ بچوں کو انتہائی کھینچ کر رکھنا اولین ترجیح ہوتی، بیوی کو بھی بولنے کی اجازت نہ ہوتی۔ اس وقت 95% لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہی ہوا کرتا تھا اور ہم ایسے ہی ماحول میں پرورش پایا کرتے تھے۔ سمرین خودکار سے انداز میں کمنٹری کرتی چلی گئی۔ اچھا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے امی سے فراق پہننے کی ضد تو کی ہوگی؟ واجد نے اپنے لہجے کا زیرو بم بڑی مہارت سے برقرار رکھا ہوا تھا۔ امی نے میرے سارے فراق ڈسٹنگ اور فرش کے پہنچے بنا دیے، مجھے شلواریں، قمیضیں، دوپٹے پہنائے جانے لگے۔ جب میں فراق پہننے کی ضد کرتی تو امی غصے سے میرے منہ پر ایک تھپڑ مار دیتی اور کہتی، اپنے باپ کا پتہ ہے نا تمہیں، کیوں نہیں سمجھ رہی کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، نہیں پہن سکتی تم ایسے کپڑے، اب تمہارا باپ کھال اتار دے گا میری بھی۔ میں سسک کر خاموش ہو گئی، مجھے بڑا ہونا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ وقت ہی ایسا تھا، ہم بچوں کو اتنا بتا دیا جاتا تھا کہ بڑے ہو گئے ہیں ایسا نہیں کرنا، اب بڑے ہو گئے ہیں ویسا نہیں کرنا، اس سے زیادہ گہرائی میں کچھ بتایا یا سمجھانا گناہ کی بات سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ واجد نے سوال کیا۔ گھٹن محسوس ہوتی رہی، شدید ترین گھٹن، وہ اسی انداز میں بولی۔ سمر سے پہلی بار کب ملی آپ؟ واجد نے اس سیشن کا اہم ترین سوال کیا۔ جب میرے گھر سے باہر جانے پر پابندی لگی۔ کس نے لگائی تھی یہ پابندی؟ ابو نے۔ اور کس نے؟ انہوں نے کہا اب تم بڑی ہو گئی ہو، باہر گلی میں مت نکلا کرو، کسی دکان پر چیز لینے نہیں جانا، جو بھی چاہیے اپنے بھائی اسامہ سے کہو۔ میرے پاس سر جھکا کر مان لینے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، سو میں نے ایسا ہی کیا۔ ابو اسامہ کی تقریباً ہر ہی بات مان لیتے تھے کیونکہ وہ لڑکا تھا اور میں لڑکی۔ ان دنوں میری گھٹن مزید بڑھ گئی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی پن کر پیدا ہونے میں میرا کیا قصور ہے۔ سمرین اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اسے بغور دیکھتے ہی شاہد نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ سمرین کی رائے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ اس وقت اپنا دل و دماغ مکمل طور پر عیاں کر رہی تھی۔ وہ اس دور کی معاشرت اور انداز فکر سے اچھی طرح واقف تھا۔ سمر سے پہلی بار بات چیت کب ہوئی آپ کی؟ اس نے واجد کو کہتے سنا۔ جب میں 9 سال کی تھی۔ کیا ہوا تھا ایسا تب؟ ہمارے محلے میں ایک ٹیوشن والی باجی تھی، انہوں نے اپنا مکان تبدیل کر لیا، اب ٹیوشن پڑھنے کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس دور میں آج کل کی طرح ہر دوسرا گھر ٹیوشن سینٹر نہیں ہوتا تھا، پورے علاقے میں 1 یا 2 گھر ہی ایسے ہوتے تھے جہاں یہ سہولت میسر ہوتی۔ اس ٹیوشن کے ختم ہونے پر باقیوں کا تو پتہ نہیں، البتہ مجھے ہاتھ سے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اسامہ کو چند گلیاں چھوڑ کر ایک ٹیوشن سینٹر میں داخلہ کروا دیا گیا، لیکن ابو نے مجھے وہاں بھیجنے سے منع کر دیا۔ ان کی منطق یہ تھی کہ واپسی کے راستے وہاں ایک چوک آتا ہے جہاں شام کے وقت متفرق عمروں کے لڑکے جمع ہوا کرتے ہیں، میں بستہ اٹھائے وہاں سے گزروں گی تو ہر لڑکے کی نظر مجھ پر پڑے گی، لہٰذا میں گھر پر ہی رہوں گی۔ ویسے بھی میں لڑکی ذات ہوں، زیادہ پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، بہتر ہے کہ اسکول میں ہی سب کچھ سمجھ کر آیا کروں، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے گھر میں امی موجود ہیں، وہ ہر کام کروا دیا کریں گے۔ اس فیصلے نے میرا دل بری طرح توڑ دیا۔ ابو کو میری سیلف رسپیکٹ کا کوئی خیال نہیں تھا۔ ٹیوشن کا حالات پیدا ہونے سے مارکس کم ہوں گے، گریڈز پر فرق پڑے گا، کلاس فیلوز کے سامنے انسلٹ ہوگی، ٹیچرز کے سامنے شرمندگی ہوگی، انہیں کیا
انہیں کسی بھی بات کا احساس نہیں۔ میرے وجود میں گھٹن مزید بڑھ گئی، دل چاہتا تھا کہیں بھاگ جاؤں، چھپ جاؤں یا پھر مر جاؤں۔ اور پھر میری ملاقات سمر سے ہوئی۔ میں نے اپنے گھٹن سے تنگ آ کر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر میں لڑکا ہوتی تو میری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ سب کو برتاؤ مجھ سے مختلف ہوتا، میں جہاں چاہے آ جا سکتی، میری ہر بات مانی جا سکتی۔ یہ سوچ بہت ہی شاندار تھی۔ تخیل جیسے جیسے مضبوط ہوتا گیا، زندگی میں انوکھے خوشکن رنگ بڑھنے لگے۔ بس اسی روز سے میں اور سمر بہترین دوست بن گئے۔ وہ ٹرانس کے عالم میں کہتی چلی گئی۔ لیکن سمرین، ایسا کیا تھا کہ سمر اتنے غصے میں آ گیا کہ اس نے سب کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا؟ دھند کے اس پار اتریے، یاد کیجیے وہ سب کچھ ایسا کیا ہوا تھا۔ واجد کی آواز کے ساتھ سمرین کے اعصاب مزید ڈھیلے ہو گئے۔ تنفس اب قدرے تیز ہو گیا۔ ریلیکس ہو جاؤ سمرین، اپنا ذہن پرسکون رکھو، احتیاط اور آرام سے اس دھند کا پردہ ہٹاؤ۔ سمر کو کس بات پر اتنا اشتعال تھا؟ آپ کو ٹیوشن سے اٹھوا لینے کے بعد کیا ہوا تھا؟ واجد کی آواز میں اس پر سکون بخش نرمی تھی۔ میری عمر 9 برس ہو چکی تھی اور اعتماد صفر، شکل و صورت پہلے سے کچھ خاص نہیں تھی۔ اس پر دن رات کی گھٹن اور وجود میں طاری رہنے والا حبس، رنگ و روپ بالکل ہی جلستا جا رہا تھا۔ ایک سکول ہی تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن جب سے پڑھائی میں فرق آیا تھا وہاں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میں بہت اپسٹ رہتی تھی۔ اس حساسیت اور ہر وقت کی مختلف سوچوں نے صحت کا کباڑہ کر دیا۔ کچھ مہینے اسی طرح کشمکش میں بیت گئے۔ پھر ایک روز ہمارے گھر جمشید انکل کی آمد ہوئی۔ کون تھا وہ جمشید؟ واجد نے پوچھا۔ میرے دادا کے دوست کا بیٹا، ایسا دوست جس نے ماضی میں دادا کے ساتھ میرے ابو کو بھی پڑھائی اور ملازمت میں کافی مدد کی تھی۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارا پورا گھر جمشید اور اس کے والد کا احسان مند تھا۔ کیا عمر تھی جمشید کی؟ کیا کرنے آیا تھا وہ آپ کے پاس؟ 24-25 سال ہوگی۔ ابو سے کافی چھوٹا تھا اور اسے یہاں نئی نوکری ملی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ تنہا گھر والوں کو بیچتا یا اپنی رہائش کے لیے کہیں کوئی کمرہ لیتا۔ ابو کو علم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ماضی کے حساب چکانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ جمشید کو گھر کی بالائی منزل پر ایک کمرہ دے دیا گیا۔ کھانا پینا ہمارے ساتھ ہی ہوتا۔ جمشید کے یہاں شفٹ ہو جانے کے بعد ابو نے ہم تینوں کو بٹھا کر ماضی کے قصے ایک دفعہ پھر یاد کروائے اور ہمیں پابند کیا کہ مہمان کو کسی بھی قسم کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھے۔ ہم نے حامی بھر لی۔ جمشید ہمارے گھر رہنے لگا۔ آغاز میں 6 مہینے بہت سکون سے گزرے۔ ابو اور وہ ایک ساتھ ناشتہ کرتے، دوپہر کا کھانا وہ دفتر میں ہی کھاتا، رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتا، تو کبھی اسامہ ٹرے اس کے کمرے میں پہنچا دیتا۔ اس وقت ابو کو شاید ایک بار بھی خیال نہیں آیا تھا کہ بیٹی کو پرائے مردوں کی نظروں سے بچانے کے لیے ٹیوشن نہیں بھیجا، لیکن ایک پرائے مرد کو ہمارے سروں پر کتنے آرام سے مسلط کر دیا۔ ہاں بس وہ دور ہی ایسا تھا۔ ایک طرف اقدار اور روایات کی پاسداری میں اتنی سختی برتی جاتی تو دوسری جانب اعتبار کرنے میں حماقتوں کے ریکارڈ بنائے جاتے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ گھر کا فرد بنتا گیا۔ اسامہ کے ساتھ صحن میں کرکٹ کھیلتا، مجھ سے بہت شفقت سے بات کرتا۔ گڑیا، آپ کو پڑھائی میں کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو تو مجھے بتانا۔ میں اس انداز ہاتھوں پر کھل جاتی۔ اس انداز میں تو کبھی میرے ماں باپ نے مجھے مخاطب نہیں کیا تھا۔ امی نے مجھے بتایا کہ مجھے میتھس میں کافی پریشانی رہتی ہے۔ اس نے خوش اخلاقی سے مجھے روزانہ 1 گھنٹہ پڑھانے کی حامی بھر لی۔ ابو نے بھی بہت آرام سے اجازت دے دی۔ میں بہرحال خوش تھی کہ اب اسکول میں میری کھوئی ہوئی پوزیشن اور وقار بحال ہو جائے گا۔ میں بہت محنت سے پڑھنے لگی۔ اگلے 2 مہینے میرے سب ٹیسٹ اچھے ہونے لگے، پورے نمبر بھی آ جایا کرتے۔ امی ابو بے فکر ہو گئے۔ اور وہ دن بھی آیا جب میرے لیے زندگی کا مفہوم ہی بدل کر رہ گیا۔ کیا ہوا تھا اس روز؟ مجھے آرام اور تفصیل سے بتائیے کہ کیا ہوا تھا اس روز، واجد نے پچکارا۔ اس روز دوپہر کے وقت بارش ہو رہی تھی۔ امی ابو دوپہر کو کسی عزیز کی فوتگی پر گئے ہوئے تھے اور بارش کی وجہ سے شاید وہیں پھنس گئے تھے۔ اسامہ میرے منع کرنے کے باوجود بارش میں خوب نہایا اور شام تک اسے پہلے نزلہ پھر بخار ہو گیا۔ وہ کمرے میں جا کر سو گیا۔ گھر میں اب صرف میں تھی۔ جمشید اپنے معمول کے مطابق گھر لوٹا تو وہ بھی بارش سے بھیگا ہوا تھا۔ بابی جی سے کہو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بس 1 کپ چائے بنا دیں تو مہربانی ہوگی۔ وہ اتنا کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ میں نے بڑے دل سے چائے بنائی اور خود ہی لے کر چلی گئی۔ جمشید نے اس دوران کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولا، ارے تم کیوں چلی گئی؟ اسامہ کو بھیج دیتی۔ میں نے بتایا اسامہ کو بہت تیز بخار ہے۔ جمشید نے اسی دوران چائے کا سپ لیا اور چونک کر بولا، آج ٹیسٹ چینج ہے چائے کا۔ بابی جی نے نہیں بنائی ہے؟ میں نے بنائی ہے۔ امی تو گھر پر نہیں ہے، ابو کے ساتھ فوتگی پر گئی ہیں، میں نے معصومیت سے بتا دیا۔ جمشید ایک بار پھر چونکا اور چائے کی خوب تعریفیں کرنے لگا۔ میں نے مزید ستائش کی تمنا میں بتایا کہ مجھے دال چاول اور ناشتہ بنانا بھی آتا ہے۔ وہ دل کھول کر تعریف کرنے لگا۔ چائے ختم ہوتے ہی میں نے کپ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میں بکس نکالتی ہوں جا کر۔ ہاں آج موسم اچھا ہے، آج پڑھائی کی چھٹی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ تمہیں بتایا گڑیا، تم ایک بہت اچھی ذہین اور محنتی بچی ہو۔ وہ ملائمت سے بولنے لگا۔ میں نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ آج سے پہلے کسی نے میری اتنی تعریف نہیں کی۔ وہ دھیرے دھیرے سے میرا ہاتھ ہلاتا رہا۔ میری کیفیات اس وقت بہت عجیب تھی۔ پھر وہ میرے کچھ اور نزدیک ہوا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ وجود میں کہیں کہیں کوئی صدا بھی اٹھ رہی تھی کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، لیکن گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا بہت تیزی سے ہوا۔ جمشید نے میرا چہرہ دبوچ لیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ انکل؟ پیار کر رہا ہوں گڑیا، اتنی اچھی بچی کو پیار کرنا تو چاہیے نا۔ میں جانتا ہوں گھر میں کوئی تمہیں پیار نہیں کرتا۔ اس کے بعد جمشید نے میرے وجود پر قیامت ڈال دی۔ میں کرب اور اذیت سے تڑپ رہی تھی، لیکن میری فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لمحے جمشید مجھے کسی درندے کی مانند محسوس ہو رہا تھا جو مجھے بے طرح نوچ رہا تھا۔ وہ قیامت سے لمحات تھے۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ آپ بہت گندے ہیں انکل، میں آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گی، میں امی کو سب بتا دوں گی، سب کچھ ماں کو بتائے گی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔
जिस दिन तूने ये काम किया मैं तेरे माँ बाप और भाई को जान से मार दूंगा, समझी तू। इसने फल काटने वाली छुरी मेरे सामने लहराई। मैं छुरी और इसकी आंखों से छलकता जुनून देखकर शदीद खौफजदा हो गई। इसने मुझे लिबास पहनने का हुक्म दिया और चाय का खाली कप थमाकर कमरे से भेज दिया। मेरे बदन का हर एक जोड़ तकलीफ में था। रात तक मैं शदीद बुखार में तप रही थी। आपने वालिदैन या भाई को कुछ नहीं बताया? वाजिद ने सवाल किया। एक दो बार कोशिश की थी अम्मी से इस बारे में बात करूं, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। इस दौर के बच्चों का यही तो मसला था। इन्हें वालिदैन कभी अपने साथ इतना फ्री नहीं कर सकते थे। इन्हें कभी ऐसा एतमाद नहीं देते थे कि वो अपने दिल की हर बात शेयर कर सके। इन्हें कभी गुड टच बैड टच के मतलब नहीं बताया करते थे। वो बस सख्ती से पेश आते थे और इस सख्ती को तरबियत कहते थे। बच्चे के थोड़े से समझदार होने पर इसके सर पर एक ही तलवार लटका दी जाती कि अब तुम बड़ी हो गई हो, बस तुम बड़ी हो गई हो। बच्ची को कभी इतना फ्रेंडली किया ही नहीं कि वो अपने मसले या औफ बता सके। जमशेद का रवैया इसके बाद कैसा रहा? वाजिद ने नरमी से पूछा। सबके साथ तो बहुत शरीफाना, लेकिन ज़रा सा मौका मिलते ही वो जिस्मानी छेड़छाड़ पर उतरा था। अगर कभी तन्हाई में मिल जाती तो करबो अजियत एक बार फिर मुझे रोन कर रख देती। मैं जहनी तौर पर तबाह हो गई थी। जिस्मानी तौर पर तो पहले ही नॉर्मल लड़कियों जैसे नहीं थी। आम लड़कियों के बरक्स जिस्मानी तब्दीलियाँ और नशोनुमा रुक सी गई थी। मैं हर लिहाज से अजियत में थी। वह दर्द तकलीफ कोई नहीं समझ सकता था, कभी भी नहीं। जिस्मानी और जिनसी इस्तेसाल का शिकार हर बच्चा एक दायमी कर्ब और खौफ का शिकार रहता है। कीमती मता छिन जाने का कर्ब और वो हलिश, वो रिश्तों नातों और कायनात की हर शय से एतबार खो बैठता है। ये हलिश कायनात की हर खूबसूरती को गहना देती है। वो सब में शामिल तो ज़रूर होता है, लेकिन अंदर ही अंदर से कश्मकश और खौफ में मुब्तला रहता है। मेरा भी यही हाल था। मैं हर वक्त कोने खुदरे तलाश करती। अगर कहीं बाहर निकलती तो इस तरह चलती कि कहीं मुझे कोई छू ना ले। कभी किसी से टच हो जाती तो करंट खाकर पलटती। खौफ अपनी लपेट में ले लेता कि कहीं ये शख्स भी मेरे साथ वही कुछ ना कर दे। ये खौफ मुझे दिन रात जिस्मानी और जहनी तौर पर तबाह कर रहा था, और सितम ज़रीफ़ ये कि इस तबाही का किसी और को एहसास ही नहीं था। मेरे सगे वालिदैन को मेरा खौफ नज़र नहीं आता था। आपने जमशेद की बात मानने से कभी इनकार नहीं किया? क्या एक बार में वजाहमत नहीं की? वाजिद ने मुलायमत से दरियाफ्त किया था। ये गलती भी एक दफ़ा मुझसे हुई थी, फिर इसकी सज़ा भी मिली। एक शाम अम्मी अब्बू डॉक्टर के पास गए हुए थे। उसामा को मेरा ख्याल रखने के लिए कह गए थे, लेकिन वो गली में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने निकल गया। मुझे पता था कि अब जमशेद मेरे साथ एक बार फिर वही दोहराएगा। मैंने सीढ़ी से उतरते देखकर खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। वो पहले प्यार और फिर गुस्से से मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता रहा, लेकिन मैंने एक ना सुनी। और उसी रात खाने की मेज़ पर वो अब्बू से कहने लगा, आबिद भाई मैंने अपने लिए एक मकान तलाश कर लिया है, एक आध हफ्ते में शिफ्ट हो जाऊँगा। अब आपको मेरे बोझ से निजात मिल जाएगी। बोझ कैसा? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? तुम इसी घर का एक फर्द हो। अब्बू ने फौरन तड़प कर कहा, अपना घर होता तो मेरे साथ ऐसा सलूक ना होता। आज समरीन से एक कप चाय की फरमाइश की थी। सर में सख्त दर्द था, वरना खुद ही बना लेता। इसने मेरी सुनी नहीं। ये सामने बैठी है आपके, पूछ ले कैसी बदतमीजी की है इसने मुझसे। वो आज़ूदगी से बताने लगा। अब्बू की आंखों से शरारे लपकने लगे। वो फौरन उठे, मुझे बालों से घसीटते हुए कहने लगे, इसका इलाज मैं करता हूँ। इसका दिमाग आजकल वैसे ही ठिकाने पर नहीं रहता। इनके थप्पड़, घूंसे और ठोकरें मुझे पाताल में धकेलने लगे। अम्मी को बिल्लाहिर मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे किसी तरह छुड़वा लिया। अब्बू उनसे भी बहुत सख्ती से पेश आए। कहने लगे, समझा लो इसे, वरना इसके साथ तुम्हारा भी हशर करके रख दूंगा। इसके बाद वो जमशेद से माफ़ी तलब करने लगे। वो भी मिसली सी सूरत बनाए इनकी बात मान लेने का एहसान जताता रहा। इस रात अम्मी ने मुझे सख्ती से समझाया कि मुझे जमशेद अंकल को दोबारा किसी शिकायत का मौका नहीं देना, क्योंकि इससे अब रिश्तेदारी कायम होने वाली है। वो बहुत जल्द मेरा हालू बन जाएगा। मैं ये सुनकर जैसे सकते में आ गई। मेरी तो दिन रात यही दुआ होती कि इसकी नौकरी खत्म हो जाए और वो वापस चला जाएगा। हालू बन जाने का मतलब था कि वो अफरीद की तरह ज़िंदगी भर मेरे सर पर मुसलत रहेगा। मैं बेबसी से कुर्रा कर रह गई। मेरी कोई भी दुआ या बद्दुआ काम नहीं और जमशेद मेरा हालू बन गया। समरीन के खामोश होने पर वाजिद और शाहिद बिल्कुल साकित रह गए। वाजिद के लिए गोया ये सूरत हाल कतई नहीं थी। वो एक कामयाब माहिर नफ्सियात और हिप्नोटिस्ट था। इसकी अहलियत के झंडे बैरून मुल्क में बिगड़े हुए थे। जहनी गुत्थियाँ कम से कम वक्त में खोल देने में इसे नाकाबिल यकीन महारत हासिल थी। इस मकसद के लिए खुसूसी अद्वियात भी वो खुद ही तैयार करवाता था। इसने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में समरीन जैसे लातादाद केसेस देखे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि वो हर बार एक नई अजियत महसूस करता। समरीन के केस में इसे इसलिए भी दिलचस्पी थी कि शाहिद इसका दरीना दोस्त था। वो इसकी खुसूसी दरखास्त पर यहाँ आया था। इसने समरीन के लिए मखसूस अद्वियात पहले से ही भेज दी थी ताकि इनके ज़ेर असर भी वो अपने जहन से काबू खो दे, और ऐसा ही हुआ था। समरीन की जहनी गुत्थियाँ एक एक करके सामने आ रही थी। हालू बन जाने के बाद तो जमशेद ने कोई नया मकान ले लिया होगा और आपकी हाला के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया होगा। वाजिद ने अगला सवाल किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी नानी तो पहले ही से फौत हो चुकी थी। नाना के बाद अम्मी ने हाला की शादी जमशेद से कर दी और वो भी हमारे घर चली गई। जमशेद अपनी नई ज़िंदगी में भी वैसा ही दरिंदा था। वो मुझे कहीं भी अकेला देखकर वहशियाना अंदाज में जिस्मानी छेड़छाड़ करने लगता। अगर कभी घर में कोई मौजूद ना होता तो मैं एक बार फिर इसकी हवस का निशाना बन जाती। ये सब कुछ कितना अरसा जारी रहा? क्या घर में कभी किसी को शक नहीं हुआ? आपने कभी किसी को कुछ नहीं बताया? वाजिद ने मुलायमत से पूछा।